میرے سامنے ہے نشتر پاک میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ایک مقابلے میں جب میں آیا تو یہ بات میں بہت کم سناتا ہوں لیکن تحدیث نعمت کے طور پر سنا رہا ہوں، اس لیے کہ اس میں ایک ایسی ہستی کا نام آئے گا جو میرا محبوب نظر، میری نعت خوانی کا آئیڈیل ہے، جس کے ساتھ میری آواز کا تشبہ، جو اب تک جسے میں نعت خوانی کا بے تاج بادشاہ سمجھتا رہا اور سمجھتا رہوں، اس کا ذکر میں نعت پیش کروں گا۔ میری عادت ہے کہ میں نعت تیار کر کے نہیں لاتا۔ میں نے ابھی ہم نے بیٹے سے کسی کتاب مانگی ہے، یہ شاہ صاحب حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ نسخہ ہے جو 1937 میں ان کی نعتوں کا چھپا امرتسر میں۔ میں بات کروں گا اس واقعے کے بعد جس بات کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھ پہ انکشاف ہوا۔ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد میں اپنی پوری ذمہ داری سے اور میں پوری صحیح بات کروں گا اور انشاءاللہ تعالی اس میں کسی کو برا نہیں لگے گا، کیونکہ تفصیل برائے تنقید بری بات ہے، تفصیل برائے تصحیح اچھی بات ہے۔ نشتر پاک کا وہ منظر سامنے ہے۔ آرام باغ کہا کرتے پہلے آرام باغ میں لوگ جلوہ گر ہیں اور پھٹ ہے، ہجوم ہے عاشقان رسول کا۔ یہ 66 کی بات ہے، 65 کی جنگ کے فوراً بعد ایک مقابلہ منعقد کیا کراچی میں۔ میں نوجوان لڑکا تھا، جناب محمد اعظم چشتی حسان پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں جب اسٹیج پہ پہنچا اور مجھے بتایا گیا کہ مقابلے میں فلاں لوگ شریک ہیں اور محمد اعظم چشتی صاحب بھی شریک ہیں، میرا نام پہلے پکارا گیا۔ جج صاحبان میں بہزاد لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی نمبر 2 جناب سید محمد طاہر شاہ صاحب ریجنل ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان کراچی۔ نمبر 3 علامہ علاء الدین صدیقی معتمر عالم اسلامی، وہ جج 3 جج مجھے پکارا گیا، میرا نام، میں مائک پہ چلا گیا۔ اقبال احمد فاروقی بیدل، ان کا نام بیدل فاروقی، نعت کے میدان میں۔ امیر بلائی کی تکبوں میں تھی نعت، یہ بس گئی ہے دل میں تمنا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ، اس کی تکبوں میں لکھی نعت، دل میں ہے لگن سر میں ہے سودائے مدینہ، دل میں ہے لگن سر میں ہے سودائے مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے میرا یہ پڑھنا تھا مسئلے کا کہ وہ آرام باغ کی جو وہ پوری نظر تھی انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا
جب میں نے اگلا شعر پڑھا اس سے اگلا پڑھا تو وہ عجیب کیفیت وہاں پہ تھی کہ لوگ مجھے بند نہیں کرنے دے رہے تھے. میں نے اپنی نعت ختم کی, میں آگے بیٹھ گیا. اس کے بعد میرے بہت ہی محبوب کا نام اناؤنس ہوا, جن کو میں جب میں نے آنکھ کھولی نعت کے میدان میں سب سے پہلے انہیں سنا اور انہیں پسند کیا. وہ میرے آئیڈل تھے, ان کا نام اناؤنس ہو گیا. وہ تشریف لائے, انہوں نے وہ بہاریں دیکھیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کا فیضان جاری رہے. مقابلہ ختم ہو گیا اور آدھا گھنٹہ گزر گیا. لوگ انتظار میں ہیں. ایک کونے سے ایک آواز ابھری کہ بھائی نتیجہ کیوں نہیں بتاتے. دوسرے کونے سے آواز ہے, پنڈی والا نوجوان. میں صحیح بات بتا رہا ہوں, کاش کہ وہ ریکارڈنگ کا زمانہ ہوتا, وہ ریکارڈ ہوتا. پنڈی وہ پورا پنڈال گونج اٹھا, پنڈی والا نوجوان. اب مجھے اندر شرم آ رہی تھی کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بھائی میرا تو ایک میرا آئیڈیل ہے, میں جس کو دیکھ کے تو میں نے نعت گانا سیکھی, جس کی آواز کلام مجھے پسند ہے, جس جیسا بننے کی میں نے کوشش کی. اب آدھا گھنٹہ جب گزر گیا تو سید طاہر شاہ صاحب میرے پاس آتے ہیں. مجھے کہنے لگے کہ منظور کون ہے, ان سے ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے فرمایا کہ تمہارے اور محمد عالم چشتی صاحب کے نمبر برابر ہے. میرا تو روح کام ہوتا. میں نے ان سے کوئی دوسری بات کی. میں نے کہا جناب یہ آپ نے مجھ سے کیوں بات کی ہے؟ میں تو ان کو دیکھ دیکھ کے پڑھتا ہوں. خدا کے لیے یہ اس کو باہر نہ بتایا, مجھ سے کی ہے ایسے کہتے ہیں. اور محمد اعظم چشتی صاحب اس وقت بے تاج بادشاہ ہیں, میں تو نوجوان لڑکا ہوں, میرے لیے عمر پڑی ہے. یہ ان کا حق ہے. ایک بڑی خانہ کعبہ کا ماڈل تھا, سونے کے پانی سے منقش کیا ہوا. میں نے کہا جناب یہ ان کا حق ہے, وہ مجھ سے پہلے میرے سینئر ہیں, یہ سارے حق ان کے بنتے ہیں. مجھ سے اب بات کی ہے, یہ یہیں تک محدود رکھے, اسے نہ کریں. آج میں بیان کر رہا ہوں اس لیے انہیں بھی گزرے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا اور میں نے بھی گزر جانا تھا ان کے بعد پہنچ. تو یہ مجھے وہ نشتر فارغ سے یہ یاد آیا اور اس کی محفلیں یاد آئی. پھر یہاں ایک 14 طلائی تمغے دیے انجمن تعمیر و ترقی یا کچھ اس طرح کی تنظیم. اس وقت سید حسین علی ایک بندہ تھا جس سے ہمارا رابطہ ہوا. بعد میں اس کا نام ادیب رائے پوری ہوا. ٹھیک ہے, یہ تاریخ بیان کر رہا ہوں میں کراچی کی. بعد میں وہ پھر ادیب رائے پوری, پھر وہ آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے شاعر تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا مقامات عطا فرمایا. تو سید قمر الدین انجم دوسرا نام ہے. یہ ہر جمعے کو محفل نعت منعقد ہوتے تھے اور کراچی اور گلز و نواح کے جو خوش الہام